السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما. تفسیر سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 17 سے 22 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے آسمانوں کے پیدا کیے ہیں اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ دلیل بیان فرمائی جو نفس سے تعلق رکھتی ہے اور جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب اللہ رب العالمین آفاق سے چند دلائل پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. 7 طرائق سے بعض علماء نے 7 آسمان یا 7 طبقات مراد لیے ہیں. جیسے ارشاد باری ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. اور بعض نے ان سے مراد 7 راستے ہی لیے ہیں جو فرشتوں کی آسمانوں میں آمد و رفت کے راستے ہیں، اور آسمان چونکہ 7 ہیں اس لیے یہ راستے بھی 7 ہیں. اور بعض علماء نے ان سے 7 سیاروں کے راستے یا مدار مراد لیے ہیں. اور فوقکم یعنی تمہارے اوپر کے ایک معنی تو وہی ہیں جو عام فہم ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کی یا سیاروں اور ان کے مداروں کی تخلیق تمہاری تخلیق سے بہت بلند تر اور بہت بڑی چیز ہے. اور اس مطلب کی تائید بھی قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. یعنی ہم اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی مستقل نگہداشت بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جس چیز سے بھی کام لیا جائے وہ کسی نہ کسی وقت بگڑ بھی جاتی ہے اور اس کی چال اور اس کے کام میں فرق بھی آ جاتا ہے. اور اگر بر وقت اس کی نگہداشت نہ کی جائے تو وہ خراب اور تباہ بھی ہو جاتی ہے. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام اتنا مربوط و منظم ہے کہ اس میں نہ ذرہ برابر بھی فرق آتا ہے اور نہ کہیں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، جو اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایسا منتظم موجود ہے، ایسا نظام سنبھالنے والا موجود ہے جو اپنی اس عظیم مخلوق کی ہر وقت کڑی نگہداشت کر رہا ہے. اللہ اکبر. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ خاص مقدار میں پانی اللہ تعالیٰ نے کب اتارا تھا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو اس وقت ہی ایک خاص اور کثیر مقدار میں پانی اتار دیا تھا. اتنا کثیر مقدار میں جو قیامت تک زمین پر پیدا ہونے والی مخلوق، خواہ وہ کسی نوع سے تعلق رکھتی ہو، اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو. اس کثیر مقدار کے ایک کثیر حصے نے زمین کی 3/4 سطح کو سمندر کی شکل میں تبدیل کر رکھا ہے. پھر اس کثیر مقدار کا کثیر حصہ زمین کی سطح کے نیچے چلا گیا، جیسے زمین کے نیچے بھی پانی کے دریا بہہ رہے ہیں، اور سطح زمین کا کثیر حصہ ایسا ہے کہ جہاں سے کھودیں نیچے سے پانی نکل آتا ہے، جسے انسان نکال کر اپنے استعمال میں لاتا ہے. اور کبھی زمین سے از خود چشمے ابل پڑتے ہیں. پھر اپنی مخلوق کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا کہ سورج کی گرمی سے سمندر سے آبی بخارات اوپر اٹھتے ہیں جو کسی سرد طبقے میں پہنچ کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور مزید سردی سے زمین پر برسنے لگتے ہیں. اس بارش کے پانی سے زمین کی تمام نباتات سیراب ہوتی ہے، جاندار بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. پھر اس بارش کا کچھ حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے
اور باقی حصہ ندی نالوں اور دریاؤں کی شکل میں پھر سمندروں میں جا گرتا ہے، اور جو پانی مخلوق استعمال کرتی ہے وہ بھی بالآخر یا تو پانی کی شکل میں زمین میں چلا جاتا ہے یا بخارات بن کر ہوا میں مل جاتا ہے۔ ان تصریحات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی جتنی مقدار زمین پر نازل فرمائی تھی اس مقدار میں نہ کچھ اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی کمی واقع ہوئی ہے۔ البتہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ضروریات کی تکمیل کا ایک مستقل اور دائمی انتظام مہیا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اپنی مخلوق کی ضروریات کے مطابق آسمان سے بوقت ضرورت پانی برساتے ہیں، نہ اتنا زیادہ کہ مخلوق ڈوب کر مر جائے اور نہ اتنا کم کہ مخلوق قحط میں مبتلا ہو کر مر جائے، الا یہ کہ وہ عذاب الہی ہی کی شکل ہو۔ پانی کے زمین دو ذخیروں کو اتنی گہرائی تک لے جائیں کہ اسے نکالنا انسانوں کی بساط سے باہر ہو جائے، یا ان ذخیروں کو کڑوا کسیلا بنا دیں جو قابل استعمال ہی نہ رہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے ہیں جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو۔ صرف یہی نہیں کہ ان باغوں سے تمہیں بہت سے پھل وغیرہ کھانے کو ملتے ہیں، بلکہ یہ باغ تمہارے لیے ذریعہ آمدنی اور ذریعہ معاش بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور اسی پانی سے طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ اس درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ شام و فلسطین اس درخت کا اصلی وطن ہے، اور طور سینا کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ اس علاقے کا مشہور مقام ہے۔ اس درخت کی عمر، اس کا قد و قامت اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں برگد کا درخت ہوتا ہے جس کے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے اس کی کئی شاخیں واپس زمین تک آ کر اس کا سہارا بنتی ہیں۔ زیتون کے درخت سے تیل وافر مقدار میں حاصل ہوتا ہے، یہیں سے یہ تیل دنیا کے اکثر مقامات پر جاتا ہے۔ طبی لحاظ سے یہ تیل بہت ہی زیادہ مفید چیز ہے اور بہت سے لوگ اس کے پھل کا اچار بھی ڈالتے ہیں۔ اس کے تیل کو سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور سالن میں گھی کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی عام افادیت کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں زیتون کی قسم بھی کھائی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ جو کچھ ان کے بطنوں میں ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں، اور ان سے تمہیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دودھ کیسے اور کب بنتا ہے؟ چوپایوں میں عبرت یا حیران کن بات یہ ہے کہ گھاس پھوس کھانے والے اور چرنے والے مویشی ماؤں کے جسم میں جب غذا جاتی ہے تو اس سے خون اور فضلہ یا گوبر کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی بنتی ہے جو اوصاف میں ان دونوں چیزوں سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، خون اور گوبر دونوں نجس اور حرام چیزیں ہیں، جبکہ دودھ نہایت پاکیزہ، حلال، طیب، انتہائی سفید رنگ، مزے میں شیرین اور پینے میں خوشگوار ہوتا ہے اور مکمل غذا کا کام بھی دیتا ہے۔ اس سے بھوک بھی دور ہو جاتی ہے اور پیاس بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا محیر العقول کارنامہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماداؤں کے جسم میں ایسی مشینری فٹ کر دی ہے، صرف ماؤں کے جسم میں ایسی مشینری فٹ کر دی ہے جو گھاس پھوس سی چیز کو ایک نہایت اعلیٰ اور قیمتی چیز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مشینری صرف اس وقت حرکت میں آتی ہے جب حمل قرار پا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ فوری طور پر نہیں نکلتا، بلکہ بچے کے وضع ہونے کے وقت تک یہ مشینری
خون کو دودھ میں تبدیل کر دینے کے قابل بن جاتی ہے. اور ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ادھر ماں کے پستان دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور بچہ پیدا ہوتے ہی جب ماں کے پستانوں کی طرف لپکتا ہے تو اسے فوراً یہ قدرتی غذا مہیا ہو جاتی ہے، جبکہ وہ کوئی اور غذا کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا. اور اگر ماں کو حمل قرار نہ پائے تو اس بات کے باوجود کہ دودھ بنانے والی یہی گوشت پوست اور رگ ریشہ پر مشتمل یہ مشینری اس کے اندر موجود ہے، کبھی اپنا کام نہیں کرے گی اور نہ دودھ بنے گا نہ پستانوں میں اترے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، نیز ان پر اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہو. مویشیوں کی ایک ایک چیز انسان کے کام کی چیز ہے، ان کی کھال، ان کے بال، ان کی ہڈیاں، غرض یہ کہ ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. زندہ ہوں تو ان پر سواری بھی کرتا ہے، اور یہ کھیتی باڑی اور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں. پھر ان کا گوشت انسان بطور خوراک بھی استعمال کرتا ہے، اور دودھ جو ان سے حاصل ہوتا ہے وہ ان سب فوائد سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ.